السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے گزشتہ چند دنوں سے میڈیا میں ایک خبر آپ کو چرچا میں ہے کہ برطانیہ کے جو کنگ چارلس سوئم جو ہے اس کی جو سرمنی تھی جس کے اندر ان کو تاج پوشی کی جا رہی تھی، وہ برطانیہ کے جو ہے نیا بادشاہ بن رہا تھا۔ اچھا، اس میں پاکستان کے جو بڑے معتبر شخصیات جس میں وزیر اعظم پاکستان اور بہت سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہیں برطانیہ میں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی غلام ممالک ہیں، جتنے بھی جو برطانیہ کے غلام ڈائریکٹلی غلام تھے یا جن کے ایگریمنٹ کے تحت آزاد ہوئیں، وہ تمام ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کے جو اعلی کار ہیں، وہ تمام وہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس جو ایونٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا، پوری انٹرنیشنل میڈیا ہو یا لوکل میڈیا اس کو لائیو دکھایا۔ انٹرنیشنل میڈیا لائیو دکھا رہی کیونکہ وہ برطانیہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مغلوں کا جو دور کا آخری بہادر شاہ ظفر ہے یا اکبر بادشاہ سے لے کر جتنے بھی جو مغل حکمران ہیں، جو آج سے 300 سال پہلے جن کی حکمرانی رہی ہے، ان کے اوپر یہی طبقہ جو آج ایک انگریز کنگ کی جو ہے یعنی کہ اس کی تاج پوشی اور اس کی بادشاہت کی تاج پوشی پہ یہ لوگ جو ہیں ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہی وہ طبقہ ہے جو آج سے 300 سال پہلے جو مغل حکمران ہے یا اس سے پہلے جتنے بھی وہ جو بادشاہوں کا سسٹم تھا اس کے خلاف یہ باتیں کہتے وہ بادشاہی نظام تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، ان کو ننگی گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں۔ لیکن بدلے میں جب یہ کسی انگریز سامراج کی بات آتی تو یہی صحافی، یہی جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ ان کی دلالی اور اعلی کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی دلالی اور اعلی کاری میں بہت پیسہ اور فائدے ملتے ہیں۔ ناظرین، برٹش سامراج نے ہندوستان کے اندر ملینز آف لوگوں کو قتل کیا ہے۔ 1757 میں بنگال کے اندر جو قحط سالی ہوئی جس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، بھوکے لوگ مارے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انہوں نے 80,000 سے زیادہ علماء کو شہید کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اندر کسی عالم اس وقت کے علماء حق کی جو ہے وہ لاشیں آپ کو نظر نہیں آئیں۔ ہندوستان کے لوگوں کو انہوں نے اس قدر بے دردی سے مارا، ان برطانوی سامراج نے، کہ یہ لوگ ایک ایک لائن میں 10 بندوق کو 20 بندوق اکٹھے کرتے، ایک ایک گولی سے مارٹر گن سے فائر کرتے تھے تاکہ ایک ساتھ ماریں۔ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو قتل و غارت کیا، بربریت کی انتہا کی۔ ہندوستان جس کی جی ڈی پی 27 سے 26% سے 27% پوری دنیا مانتی ہے، WW جتنے بھی جو دنیا کے بڑے بڑے مورخین ہیں، آپ ان کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں ہندوستان کو گولڈن برڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ہندوستان کو لوٹ کر وہاں پر قحط سالی جیسے حالات پیدا کیے، اس ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس ہندوستان کے اندر مذہبی منافرتیں پھیلائی، اس ہندوستان کے اندر تباہی و بربادی کی، اور ہندوستان کو جو ہے نا یہاں کا جتنا بھی جو ریزروز تھے، سونا تھا، چاندی تھے، جتنے بھی جو یہاں پہ پیسے تھے، جو بھی یہاں ریسورسز تھے، اس کو یہاں سے نچوڑا اور ہندوستان سے لے کر انگلستان چلے گئے۔ ان بھوکے ننگے انگریزوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہاں آئے ہندوستان میں، یہ الگ بحث ہے کہ ہندوستان میں ہم سے کیا غلطی ہوئی، لیکن ابھی جو آج ڈسکشن ہے وہ ہم اس بات پہ کریں گے کہ برٹش سامراج نے ہندوستان کو کیسے لوٹا۔ آج ہم ان لوگوں کی تاج پوشی پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں جا کر ان کی خوش آمدید کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو ملک ہے، یہ ڈومینین ریاست ہے، اس ملک کو برطانیہ کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے آج بھی جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے جس برطانوی سامراج نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بے دردی سے قتل عام کیا، آج ہم اسی سامراج کے دلالی کے لیے وہاں پر جا کر ان کی تاج پوشی میں شامل ہو جائیں؟ اگر پاکستان آزاد ریاست ہے تو ان کو شرم نہیں آتی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے؟ کیا 1857 کی جنگ آزادی میں شہید کیے گئے ہزاروں علماء، کیا تحریک آزادی کے جتنے بھی اکابرین ہیں جن لوگوں نے مالٹا کے جیل میں قید و بند کے صحبتیں پائی، جن کو کالا پانی کے جیل لے کر گئے، مولانا حسین مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے لے کر ہندوستان کے اندر جتنے بھی آزادی کے تحریک کے جو جتنے بڑے بڑے سرکردہ لیڈرز ہیں جن لوگوں نے 1857 میں قربانیاں دی، اس کے بعد سے لے کر تقسیم ہند کے وقت تک جن لوگوں کی اصل قربانیاں تھیں، ان لوگوں پر انہوں نے کتنا ظلم و بربریت کی؟ کیا آج ہماری کتابوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے؟ نہیں۔
آج ہماری میڈیا میں یہ بات تو بتائی جاتی ہے کہ مغلوں نے چوری کی، مغل عیاش تھے، یہ تھے وہ تھے۔ کیا آپ نے پاکستانی ان میڈیا کے ہاؤسز کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ برٹش سامراج نے جب 1857 میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، قتل عام کیا، تو ان میڈیا ہاؤسز نے آج تک ان کے حوالے سے کوئی خبر دی؟ آج جو میڈیا ہاؤسز برطانوی سامراج کے جو سب سے بڑا دہشت گردوں کا جو ٹولہ جس کا سرغنہ ہوتا ہے بادشاہ چارلس سوئم، ان سے پیچھے جتنے بھی جو تھے ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر جو خون اور جو ظلم بربریت کی ندیاں بہائی تھی، کیا اس پہ بات کرتے ہیں؟ یہ لوگ ان کی تازپوشی، ان کی فوتگیوں کی کوریج 3 دن تک براہ راست دکھاتے ہیں، لیکن یہ سامراجی میڈیا، یہ سامراجی حکمران، یہ سامراجی ٹولے، آپ کے صحافی، یہ سامراجی ایجنٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کیا انہوں نے ان کے حوالے سے یہ تاریخ بتائی آپ کو؟ کیا انہوں نے بتایا کہ 1832 کے معرکہ بالاکوٹ میں مسلمانوں کو، یہاں کے ہندوستانیوں کو کیسے قتل عام کیا گیا؟ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے بلا رنگ، نسل، مذہب کیسے انسانیت کے قتل عام کیا؟ کیا انہوں نے ہندوستان کے مراٹھاز کو نہیں مارا؟ کیا ہندوستان کے ساؤتھ انڈینز کو انہوں نے نہیں مارا؟ سکھوں کے ہندوستان کو انہوں نے قتل عام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کسی کو ہندوستان میں بخشا ہے؟ ان برطانوی سامراج نے، جس نے ہندوستان کے مسلمان، ہندو، سکھ کو بلا رنگ نسل قتل عام کیا، آج ہماری میڈیا، ہمارے بادشاہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے ان دہشت گردوں کی جو ہے وہ چاپلوسی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر بات، یہ ڈسکشن شخصیات کے اوپر نہیں ہے، اس عہدے کی ہے۔ جو یہ عہدہ ہے بادشاہت کا، یہ جو سرغنہ جو بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کو، یہ جو پاکستان میں بڑے بڑے لبرل، سیکولر، جو بڑے بڑے ڈیموکریٹ خود کو کہتے ہیں، یہ لوگ تھکتے نہیں ہے جب یہاں پر بات آتی ہے بادشاہت فلانے ڈنکانے کی، تو ان کے منہ بند ہوتا ہے جب یہ برٹش سامراج کے جو وہاں پر بادشاہی نظام جو ابھی بھی چل رہا ہے، جن کو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہی ہے، اور ان دہشت گردوں کے حوالے سے یہ بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ وہاں سے بھرتے ہیں۔ جس برطانوی سامراج نے 1757 میں بنگال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل عام کیا، اس کے بعد مسلسل ہندوستان کے اندر ظلم بربریت کی انتہا کی، 1857 کی جنگ آزادی میں تباہی پھیلا دی گئی، ہندوستان کے اندر قتل عام کیا گیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کو تو اس قدر قتل عام کیا گیا کہ کوئی لوگ جو ڈر کے وہ اپنا نام کے ساتھ مسلمان بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہی برطانوی سامراج ہے جس نے ہندوستان کے جیت پولیٹیشین جتنے بھی تھے ان سب کو جو کالا پانی کے جیل میں وہاں پر بند کر دیا۔ یہی برطانوی سامراج جس نے اپنے چمچے اور اعلی کاروں کو آپ کے آج کل کے پاکستان اسٹڈی اور بڑی بڑی کتابوں میں ان کو ہیرو اور رہنما پیش کیا۔ آپ ذرا سوال کر لینا کہ کتنے ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے آباء و اجداد یا انہوں نے آزادی کی کسی تحریک میں حصہ لی ہو۔ آپ ذرا ان کی جو پولیٹیکل جتنی موومنٹس ہوئی ہے اس موومنٹ کے اندر کن کی قربانیاں ہیں؟ کس نے ہندوستان کو آزاد کرنے سے، برٹش سامراج سے آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی؟ جن لوگوں کا آج ہمارے ہاں رہنما بنا کر پیش کیا جا رہا تو وہ تو برٹش سامراج کے ایجنٹس تھے، لیکن کہاں نہیں بتائے جائیں گے ہماری کتابوں میں۔ آج انہی ایجنٹوں کے اعلی کار، وہی جو جاج جو چارلس ہیں، ان کے پہلے جو شہنشاہ ہیں، ان کا جو معظم پہلا والا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، ان لوگوں نے انسانیت قتل عام کرنے والے دہشت گردوں کے وہاں پر تاج پوشی میں پوری دنیا کے سامراج ممالک اکٹھے ہیں، اس میں پاکستان کے حکمرانوں کو جانا، ان کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جن صحافیوں اور جو یہاں کے بیوروکریٹس، ایلیٹ کلاس جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے حوالے سے نیک خواہشیں رکھتی ہے، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ برطانوی سامراج نے ہندوستان کے اندر ظلم بربریت کی انتہا کی، یہ ہمیں بہرحال ہماری تاریخ ہے۔ ہم کسی شخصیات کے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ جو عہدہ ہے برٹش سامراج کا، یہ جو شہنشاہ کا، معظم کا، یہ جو بادشاہوں کا عہدہ ہے، یہ دہشت گردوں کے باپ رہے ہیں، انہوں نے قتل عام کیے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے پورے ہندوستان، افریقہ اور تمام ممالک سے معافیا مانگنی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قتل و غارت، سب سے زیادہ ظلم بربریت کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے وہ ہے برطانیہ، اس کے بعد پھر امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ انہوں نے چائنا کے اندر ظلم ڈھائے، انہوں نے افریقہ کے ممالک کے اندر ظلم ڈھائے، انہوں نے دنیا کے کس ملک کو چھوڑا؟ آج وہ جتنے بھی ان کے جو ٹاؤٹس بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ڈمی ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، وہ ان کے وہ ٹاؤٹس سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس ایونٹ کے اندر $150 ملین سے $200 ملین کا جو ہے صرف انویسٹمنٹ ہوئی۔ ان لوگوں کو افریقہ کے اندر بھوکے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، سوڈان میں اس وقت قحط سالی ہے، افغانستان ان لوگوں کی تباہی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہے، قحط سالی ہے۔
یہ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کو سپونسر کرنے والے کون ہیں، داعش کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ تمام کے تمام یہی برطانوی سامراج یا ان کے جو بھائی امریکن سامراج بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی یہ پیسہ انویسٹ وہاں نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ جو 2 نمبر حکمران جن کو شرم نہیں آتی، وہاں پر جا کر برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تاج پوشی میں کروڑوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، بیکاریوں کے پاس ادھر کھانے کے پیسے نہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، وہاں جا کر خرچے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو فکر نہیں ہے۔ یہ حکمران آج اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی بھی ہوتا XYZ، وہ بھی جاتا وہاں پر، کیونکہ ان کا آرڈر ہوتا ہے۔ ان کو جب ان کا باپ کا آرڈر ہوتا ہے تو یہ اپنے باپ کے آرڈر، کیونکہ پاکستان ان کے ابھی بھی براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی غلام ملک ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بتا دیں آزاد ہے تو پھر کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے تھا اگر کوئی بھی حکمران ہوتا تو۔ جو گئے یا آج کے بعد جو جائے گا وہ سب غلط ہیں۔ جو بھی برٹش سامراج نے جتنا ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بالخصوص ظلم بربریت کی انتہا کی، تو اس کے جب تک اس کے پراپر معافی نہ مانگی جائے، اس کے حوالے سے کوئی ان لوگوں کی طرف سے کوئی آفیشیل چیزیں نہ کلیئر کی جائے، ان لوگوں کے ساتھ اچھے جو اس قسم کے جو چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی پاکستان کے اندر برٹش کالونیل سسٹم ہے۔ آپ کے تھانوں کے اندر جاؤ تو وہی برطانوی سامراج کا قانون چل رہا ہے۔ آپ کی عدالتوں میں برطانوی سامراج کا قانون ہے، جس کے اندر کیسز میں لاکھوں لوگوں کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور ایک ایک کیس سالہ سال چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ایجوکیشن سسٹم لارڈ مکالے کا ہے،